تھے عبد المطلب کے بیٹے پوتے اور 10-12، پھلا پھولا نظر آتا تھا اپنا خاندان سارا، اگرچہ ابو لہب عباس حمزہ اور ابو طالب سبھی زندہ تھے، عبداللہ کا غم تھا مگر غالب، جوانی کے دنوں میں ایک نرالا خواب دیکھا تھا، درخت نسل ہاشم اس قدر شاداب دیکھا تھا کہ اس کے سائے میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے، مکان والا مکان دو ٹہنیاں معلوم ہوتے تھے، وہ عبداللہ کو اس خواب کی تعبیر سمجھے تھے، اسی رخ کو کتاب نور کی تفسیر سمجھے تھے۔ جو دادا نے خواب دیکھا تھا وہ اللہ کے نبی کے والد کو نبی سمجھتے تھے کہ آخر الزماں یہی ہیں۔ جوانی ہی میں لیکن ہو گیا جب انتقال ان کا، رہا بوڑھے پدر کے قلب میں رنج و ملال ان کا، جوانہ مر گئی فرزند سے ناشاد رہتے تھے، بیچاری حاملہ بیوہ بہو کا رنج سہتے تھے، طواف کعبہ کرنا صبح کا معمول تھا ان کا، دعا بن کر ہوا کرتا تھا ظاہر مدعا ان کا، دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے، یوں ہی ایک روز معمولاً طواف کعبہ کرتے تھے، فلک کو دیکھتے تھے اور آہیں سرد بھرتے تھے، اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہوئی آئی، مبارکباد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ اللہ کے نبی پیدا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے نور سے ان کی بہو کی گود کو بھر دیا۔ تو اس شعر کے اوپر ذرا غور فرمائیں، ذرا سماعت فرمائیں۔ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، کہہ رہے ہیں کہ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، پھر سماعت فرمائیں۔ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا، یعنی یہ قیامت تک اور پوری دنیا کے اندر اس جیسی کوئی مثال ہی موجود نہیں ہے اور نہ ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی کی کوئی مثال
کوئی اللہ کے نبی جیسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی یتیم ہیں، اور تو شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ایسا یتیم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو باپ والی اولادیں ہیں وہ بھی ان کے برابر کی نہیں ہو سکتی، یہ کہنا چاہ رہا ہے شاعر اس شعر کے اندر۔ خیر آگے کی بات کہ جب دادا کو خبر ملی اور دادا ان کے پاس ان کے گھر گئے دیکھنے کے لیے اپنے پوتے کو، تو پھر کعبہ مقصود عالم کا طواف کعبہ کے لیے لے جائے جانا کہ ان کو گود میں اٹھا کے کعبے کا طواف کرانے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو اور سماعت فرمائیں۔ اٹھا سردار مکہ یہ نوید جا فضاں سن کر، ادائے شکر کر کے جلد پہنچا آمنہ کے گھر۔ جناب آمنہ تھیں شوہر مرحوم کے گھر میں، مجسم سورہ والشمس کی تفسیر تھی بر میں، نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی، انگوٹھا چوستا تھا اس جگہ انسان کا ہادی، حسین آنکھیں کہ جن سے کلفتیں معدوم ہوتی تھیں، فلک کو کچھ سبق دیتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اٹھایا گود میں دادا نے عالی قدر پوتے کو، دکھانے لے چلا حق کا مقام صدر پوتے کو، شجر رستے میں استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، حجر قدموں کے آگے بچھ گئے تسلیم کی خاطر، نظر میں آج دنیا کچھ نئی معلوم ہوتی تھی، کہ ہر سو زندگی ہی زندگی معلوم ہوتی تھی، طواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم، کہ جس کی ذات سے حق کی بنائیں ہو گئی محکم، وہی کعبہ جو ابراہیم کے ایمان کا گھر تھا، جو انسانوں کے ہاتھوں ہر بت و بے جان کا گھر تھا، وہ گویا اب بلائیں لے رہا تھا گرد پھر پھر کر، واللہ احد کہتے تھے بت سجدے میں گر گر کر، یہاں سے ہو کے عبد المطلب فی الفور گھر پلٹے، خدا سے خیر و برکت کی دعائیں مانگ کر پلٹے، امانت آمنہ کی آمنہ کے بر میں پہنچا دی، غلاموں لونڈیوں نے اس خوشی میں پائی آزادی، بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا، کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے،
کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔